ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ پلٹ کر اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید کوئی اپنے دروازے پر ہمیں چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب سے اس نے نوازا ہے تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے ہیں، ہمارے انداز ہی کچھ اور ہو گئے ہیں۔ شاید ہم سے کوئی سلام بھی نہ لیتا، لیکن جب اللہ نے نواز دیا ہے تو پھر ہمارے لفظوں اور ہمارے جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ مال آیا تو غفلت لایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو آپ رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب مال آتا ہے تو غفلت بھی ساتھ لے کے آتا ہے۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں، سو رہے ہیں سارے جاگ جائیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ٹائم، کب دن چڑھ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، رات ہو جاتی ہے اور ڈھیروں کام رہ جاتے ہیں۔ کئی تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ارادہ تھا کہ میں نے کل سے مسجد جانا ہے اور وہ نہیں آئے، موت ہی آئی ان کی، حضرت اسرائیل ہی آئی ان کے پاس، ان کی روح کو قبض کر کے لے گئی۔ بھائی کہاں لے کر جاؤ گے اتنا مال؟ کہاں غرور کو لے کر جاؤ گے؟ کہاں تکبر کو لے کر جاؤ گے؟ کہاں اپنی انا کو لے کر جاؤ گے؟ یہ انا، یہ غرور، یہ تکبر، یہ سارا خاک میں مل جائے گا، آخر بچے گا تو انسان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ قبر میں بچے گا، اور یہ تیرا غرور خاک میں مل جائے گا، اور یہ تیرا پیسہ پیچھے رہ جائے گا۔ جس کی روح کو اسرائیل نکال کے لے کے جا رہا ہے، اس کے بارے میں اگلے دن لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کل ہی اپنی بڑی گاڑی سے نکل کے آیا تھا، کل ہی اس نے بڑے کمال کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور یہاں سے گزرا تھا، لیکن آج وہ نہیں گزر سکا۔ افسوس ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مال چھوڑ کر چلا گیا، اس کے پیچھے اس کے نیک اعمال نہ رہے۔ تو بھائی خدارا اس بات کی طرف توجہ کرو کہ کل سے مسجد جس نے جانا ہے وہ آج سے مسجد میں آنا شروع کرے۔